السلام علیکم ناظرین، لگتا ہے آخر کار رحمت ڈرامے میں وہ موڑ آ گیا ہے جہاں غلط فیصلوں، غلط فہمیوں اور ضد کی قیمت ہر کردار کو چکانی پڑے گی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پریشے اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنے والی ہے، یا پھر ایک بار پھر سچ سامنے آ کر سب کچھ بدل دے گا؟ آنے والی قسط میں جذبات، الزامات اور رشتوں کے ٹوٹنے کی آوازیں ہر طرف سنائی دینے والی ہیں۔ ناظرین، آنے والی قسط میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پریشے کے لیے حالات مزید مشکل ہونے والے ہیں۔ اب تک تو کسی کو اپنے کیے کی مکمل سزا نہیں ملی، لیکن لگتا ہے اس بار تمام تر دباؤ پریشے پر آ گرا ہے۔ اپنی والدہ کے لیے گھر کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش میں وہ خود اپنے ازدواجی رشتے کو خطرے میں ڈال چکی ہے۔ سب سے بڑی غلطی شاید یہی رہی کہ اس نے شروع ہی سے باری کو حقیقت نہیں بتائی۔ اگر وہ وقت پر ہر بات اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کر لیتی تو شاید آج حالات اس نہج تک نہ پہنچتے، لیکن اپنی ضد اور اکیلے سب کچھ سنبھالنے کی کوشش نے نہ صرف باری بلکہ گھر کے دوسرے افراد کو بھی اس سے بدظن کر دیا ہے۔ رہی صحیح کسر انایا اور آیان نے پوری کر دی، جنہوں نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ایسے حالات پیدا کیے کہ باری اور پریشے کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ ادھر انایا تو بہت خوش ہے کیونکہ اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ اب باری پریشے کو اپنی زندگی سے نکال کر بہت آرام سے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ اسی لیے وہ مسلسل ایسے اقدامات کر رہی ہے جو پریشے اور باری کے رشتے کو مزید نقصان پہنچائیں۔ انایا آیان سے منگنی توڑنے کے بعد اپنے گھر والوں کے سامنے جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر اس پریشے کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہمیشہ میری خوشیوں کے سامنے دیوار بن کے کیوں کھڑی ہو جاتی ہے؟ پہلے میں باری سے محبت کرتی تھی تو پریشے نے اسے مجھ سے چھین لیا، اب میں آیان سے محبت کرتی تھی تو پریشے نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ انایا کے اس طرح رونے سے سب کو یہی لگتا ہے کہ ظلم سچ میں انایا کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ اصل میں تو انایا پریشے اور باری پر ظلم کر رہی ہے۔ دوسری طرف آیان، جس نے انایا کے ساتھ مل کر ساری صورتحال کو مزید پیچیدہ بنایا ہے، اپنی والدہ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اس کی انایا سے منگنی ختم ہو چکی ہے۔ اس کے مطابق انایا حد سے زیادہ شکی مزاج ہے اور اسے ہر وقت یہی لگتا رہتا ہے کہ آیان اور پریشے کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ آیان یہ بھی اشارہ دیتا ہے کہ اگر باری نے واقعی پریشے کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ لے لیا تو پھر میں پریشے کا سہارا بنوں گا۔ یہ سب سن کر آیان کی ماں تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے تو آیان کے لیے انایا سچ میں پسند آئی تھی، کیونکہ دونوں کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایک جیسا ہے۔ اب اگر آیان کا جھکاؤ دوبارہ پریشے کی طرف ہوا تو آیان کی ماں، جو پہلے ہی پریشے کو سخت ناپسند کرتی تھی اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، بھلا اب طلاق کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کیسے ہونے دے سکتی ہے؟ ادھر پریشے مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ باری کی ناراضگی ختم ہو جائے، لیکن اب معاملہ شاید اس مرحلے سے آگے نکل چکا ہے۔ باری کے دل میں جو شکوک پیدا ہو چکے ہیں وہ کسی وضاحت سے ختم ہوتے دکھائی نہیں دیتے، اور یہ سب پریشے کی اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ سارا قصور اسی کا ہے۔ اسے اتنا چالاک بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب باری نے بار بار اس سے پوچھا تھا، پریشے تمہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے تم آیان کی جاب نہیں چھوڑ سکتی، تو مجھے بتاؤ، تو بھائی پریشے کو اسی وقت یہ سب بتا دینا چاہیے تھا۔ باقی معاملات میں تو وہ بہت سمجھدار بنتی ہے، لیکن اپنا اور باری کا رشتہ بچانے کے لیے کیا پریشے کی عقل گھاس کھانے چلی گئی تھی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ باری دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر چکا ہے۔ آیان کے ساتھ بار بار پریشے کا نام جڑنے اور مختلف مواقع پر انہیں ایک ساتھ دیکھنے کے بعد باری کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے، اور سچ کہیں تو باری کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا صبر تو بہت پہلے کا جواب دے جاتا۔ باری نے تو پھر بھی پریشے کو بار بار موقع دیا اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا، لیکن وہ منظر جب آیان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی برتھ ڈے کا کیک پریشے کو کھلا رہا تھا، باری کے دماغ سے نہیں اتر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اب پریشے کی ملازمت نہ چھوڑنے کی ضد بھی سب کی نظروں میں سوال بن چکی ہے۔ ادھر منال کی زندگی بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ راحیل اسے گھر سے جانے کا کہہ چکا ہے اور صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جب تک باری اور پریشے کے مسئلے کا کوئی انجام نہیں نکلتا وہ واپس نہیں آ سکتی۔
ویسے منال کے ساتھ تو سچ میں بہت برا ہو رہا ہے، کیونکہ پریشے اور باری کے رشتے میں جو کچھ ہو رہا ہے، منال کا تو اس سب سے کچھ لینا دینا بھی نہیں، لیکن یہ انایا اپنی ایک خوشی کے لیے باقی سب لوگوں کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوس تو راہیل جیسے شوہر پہ ہوتا ہے، جس کا فرض بنتا ہے کہ اس حالت میں منال کا پہلے سے زیادہ خیال رکھے، لیکن اسے فی الحال صرف اپنے گھر والے اور اپنی بہن کے دکھ نظر آ رہے ہیں۔ خیر، اب منال جب واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے تو بہت زیادہ پریشان اور چپ چپ رہتی ہے۔ پریشے منال سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو منال شدید غصے میں اسے ہی اپنی زندگی کی بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ منال کہتی ہے کہ تم نے اپنی جاب بچا لی نا، چاہے اس کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو گیا، تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے دیکھا جائے تو پریشے نے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا سکون بھی برباد کر دیا ہے۔ دوسری طرف شایان صاحب اور سفیان صاحب بھی صورتحال پر سنجیدگی سے گفتگو کرتے نظر آئیں گے۔ سفیان صاحب واضح طور پر شایان صاحب پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ اب مزید خاموش رہنے کا وقت نہیں رہا۔ ان کے مطابق انایا پہلے ہی کافی اذیت برداشت کر چکی ہے اور اب اس مسئلے کا مستقل حل نکالنا ہوگا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سفیان صاحب چاہتے ہیں کہ باری اور پریشے کے تعلق کا باقاعدہ خاتمہ ہو جائے تاکہ انایا کی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔ ان کے خیال میں اب حالات اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پرانے رشتے کو بچانا شاید ممکن نہ رہے۔ دوسری طرف بات کریں گے زہیب کی، تو بھائی کل تک کی ایپیسوڈ دیکھ کر تو بہت زیادہ مایوسی ہوئی تھی کہ زہیب جیسا شوہر بھی بدل گیا، لیکن آج اس کے پیچھے کی وجہ بتا دی ہے۔ زہیب چپ بھی تھا اور مجنوں بھی بنا ہوا تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر عجیب کشمکش کا شکار تھا کہ آخر میری ہی بہن میری بیوی پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہے۔ یعنی خط پڑھتے ساتھ ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ رائٹنگ شاہ زین کی نہیں بلکہ رمشا آپی کی ہے، اور یہ کہ ویڈیو کی آواز بھی جان بوجھ کے میوٹ کی گئی ہے کیونکہ رمشا کو پتا ہے کہ آواز سننے کے بعد تو سچ سامنے آ سکتا ہے کہ شاہ زین تو علیزے کو اپنی بہن سمجھتا ہے۔ بہرحال زہیب کو اس قدر خاموش اور پریشان دیکھ کر فائنلی زہیب کی والدہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ ساری حقیقت اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دیں گی، بعد میں جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ وہ اپنے کیے کی معافی مانگ لیں گی، لیکن اب وہ مزید رمشا کا ساتھ نہیں دے سکتی کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ رمشا انتہائی خود غرض لڑکی ہے، کیونکہ رمشا سے زیادہ تو علیزے نے رمشا اور زہیب کی ماں کا خیال رکھا تھا۔ تو زہیب کی ماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے میری بے غرض ہو کے اتنی خدمت کی اور آج اس کے کردار پہ اتنا بڑا جھوٹا الزام لگ رہا ہے۔ اگر میری گواہی سے اس کے کردار پہ لگا الزام دھل سکتا ہے تو مجھے مزید چپ نہیں رہنا چاہیے۔ خیر، جب زہیب کی والدہ اسے حقیقت بتاتی ہیں تو زہیب بڑے تحمل مزاجی سے اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اسے پہلے سے پتا تھا کہ علیزے بے قصور ہے، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا رمشا کی طرح اس کی ماں بھی اس کے ساتھ جھوٹ بولیں گی۔ سچ بول کے آپ نے اپنی عزت میری نظر میں بڑھا لی، ورنہ شاید میں آپ کے ساتھ سارے رشتے ختم کر کے چلا جاتا۔ ہاں، البتہ اتنا ہے کہ ابھی بھی میں علیزے کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا، لیکن آپ بے فکر رہیں، ہم دونوں آپ کا خیال بھی رکھیں گے، آپ سے ملنے آتے بھی رہیں گے، لیکن اب میں اس گھر میں علیزے کو مزید نہیں رکھ سکتا جہاں پر رمشا جیسی عورت کا آنا جانا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس بات پر زہیب کی ماں کو تکلیف تو ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ زہیب کی ماں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رمشا کا ہی یہاں آنا جانا بند کر دے اور زہیب کی منت کرے کہ تم اور علیزے مجھ سے دور نہ جاؤ۔ تو ناظرین، آنے والی قسط میں کئی رشتے ایک نازک موڑ پر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف پریشے اور باری کا تعلق خطرے میں ہے تو دوسری طرف زہیب اور علیزے کی کہانی ایک نئے رخ کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سچ سامنے آنے کے بعد بھی ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ جڑ سکیں گے یا پھر ہر کردار کو اپنے فیصلوں کی قیمت الگ الگ چکانی پڑے گی۔ آپ کے خیال میں باری کو آخری فیصلہ کرنے سے پہلے پریشے کی بات سننی چاہیے یا اب بہت دیر ہو چکی ہے؟ اور کیا زہیب کا علیزے کے ساتھ الگ گھر بسانے کا فیصلہ درست ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔